امان، آپ ہی ہمارے تو پیپرز آ گئے اور طے ہو گیا کینیڈا جانا۔ اب چند ماہ میں روانہ ہونے سے پہلے ذرا سا گائیڈ کیجیے کہ ساتھ کیا کیا لائیں اور کیا نہیں لائیں۔ سب سے پہلے تو گزشتہ سطور سے متعلق یہ بات کلیئر کر لیں کہ جب کبھی بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی شادی آگے نہیں چل سکی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ اب شادی کرنا چھوڑ دیں، یا کسی کو نٹس کھانے سے الرجی ہو گئی تو ساری دنیا میں بین لگ جائے، کاشت پر پابندی کا بل منظور ہو جائے۔ کسی خبر کے بعد بس احتیاط ہی رکھنی ہوتی ہے نا، اعتدال کا رویہ اپنانا ہوتا ہے۔ بہرحال کینیڈا آتے وقت کے لیے پوچھے جانے والے اس کامن سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعائیں کہ نئی سرزمین، نیا ملک باعث خیر و برکت ثابت ہو، یہاں رہ کر اللہ کے دین کی سرفرازی کے کام کر سکیں، نیت ہی اپنے نیک کردار کے ذریعے ابلاغ دین کی کریں تاکہ اس کا اجر پا سکیں۔ نوٹ: کینیڈا ہجرت اور وصیت سے متعلق چند اہم باتیں اپنے بھائی محسن سے کی تھیں، جو انہی 4 کتب کے سیٹ میں موجود کوریز میں شامل کی گئی ہیں، لہٰذا یہاں وہ باتیں دہرائی نہیں جا رہی۔ اب بات کرتے ہیں کیا نہیں لانا، تو اس میں نمبر 1 ہے اپنا حد سے بڑھا ہوا غصہ وہیں چھوڑ کر آئیے گا، کیونکہ آپ بحیثیت والدین چھوٹے بچوں کی پٹائی کرنے کے عادی ہیں، تو یہاں بچوں کے لیے یہ عادت خطرناک بن سکتی ہے، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن والے آپ کے ظلم سے بچا کر بچے کو محبت سے لے جا کر کسی بھی مذہب کے ماننے والے نرم مزاج فاسٹر پیرنٹس کو جتنا عرصہ تک چاہیں دے سکتے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اکثر و بیشتر بچوں کی تربیت کے لیے مار پیٹ اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ دوسروں پر آیا غصہ ان پر اتارا جاتا ہے۔ ایک اور سچ یہ بھی ہے کہ جس طرح انسان ڈائٹنگ شروع کر دے تو اسے سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ بغیر حلوہ پوری نہاری بریانی کے بھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے، اسی طرح مار پیٹ پر پابندی لگنے کے بعد والدین پر تربیت کے اور کئی بہتر در واہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ہم صرف کینیڈین لاء کے تحت نادار بچوں کے ساتھ نرمی برتیں؟ اولاد کو ہم اللہ کی امانت جان کر خدا خوفی کی وجہ سے بھی تو اپنے ہاتھ روک سکتے ہیں۔ بچے بھی تو مسلمان ہی ہیں نا، تو ہمیں اپنی زبان اور ہاتھ سے انہیں محفوظ ہی رکھنا ہوگا۔ مزید یہ کہ چند ایک کو اگر بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے تو یاد رکھیں، ایک تھپڑ اگر رپورٹ ہو گیا تو کینیڈا میں آپ کا پورا کریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس تو بغیر رپورٹ کیے ہی مظلوم کی شکایت درج ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان کا اصل کریئر تو جنت ہے، ڈرنا چاہیے ایسا کریئر داؤ پر لگانے سے پہلے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کے ٹین ایج لڑکے بہت جذباتی ہیں تب انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسکول میں ہاتھا پائی کی نوبت نہ آئے، ورنہ ادھر رپورٹ اور ادھر ڈیپورٹ کرنے میں یہ لوگ صبح سے شام بھی نہیں کرتے۔ تب فیصلے کا اختیار فقط اتنا رہ جاتا ہے کہ پوری فیملی واپس جائے یا تنہا بچہ۔ اس لیے اگر گاڑی سے کوئی دوسری کار ٹکرا جائے تو اترتے ہی اس کی ٹھکائی نہیں کر سکتے۔ ٹکرانے والے افراد بس آپس میں انفارمیشن کا تبادلہ کرتے ہیں اور باقی کام انشورنس کمپنی یا پولیس کرتی ہے۔ یہاں انشورنس کار اور گھر کی لینی ہی پڑتی ہے، حکومت کی جانب سے لازم امر ہے، البتہ لائف انشورنس بحیثیت مسلمان عموماً لوگ نہیں لیتے کیونکہ یہ لینی لازم نہیں ہے۔ کینیڈا آنے سے پہلے اپنے دانتوں کے کام، آنکھوں کے کام ضرور کروا کر آئیں تاکہ آتے ہی یہ مہنگے کام نہ کرنے پڑ جائیں، کیونکہ یہ اوہب میں بھی کور نہیں ہوتے۔ اگر نئے کپڑے خریدنے ہوں تو صرف خواتین اور لڑکیاں کپڑے خرید لیں، اور اگر مرد شلوار قمیض کے عادی ہیں تو وہ بھی لے لیں۔ خواتین بہت زیادہ میچنگ اور ہیل والے سینڈلز نہ رکھیں، یہ تو موسم ہی اجازت نہیں دیتا۔ باقی گرمیوں کے 3 ماہ میں اگر پہننے کا موقع میسر آ بھی جائے تو یہاں جوتے گھروں کے باہر ہی اتار کر اندر داخل ہونے کا رواج ہے۔ برتنوں کے لیے میرا تو مشورہ ہے کہ کسی کو گفٹ دے آئیں یا سیل کر دیں، کیونکہ وہ بھاری ہوتے ہیں، جگہ گھیرتے ہیں، ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں نہایت کم قیمت پر ہر طرح کے برتن ملتے ہیں۔ اگر کسی کا کیٹرنگ کرنے کا ارادہ ہے تب بھی ہر طرح کے بڑے برتن مل جاتے ہیں۔ پہلی بار آنے پر شپمنٹ میں کچھ رعایت ملتی ہے، لیکن یقین جانیں کہ نرا گھاٹے کا ہی سودا ہے۔ فرنیچر جن ممالک سے ہوتا ہوا پہنچے
وہاں پر کسٹم الگ لگتا ہے، اور اگر دیمک والا ٹیسٹ فیل ہو گیا تو مال ضائع، سامان ضبط ہوگا۔ شروع میں اگر بجٹ میں گنجائش نہیں تو اچھی حالت میں سیکنڈ ہینڈ فرنیچر سے شروعات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی یہ بات کہ لوگ پاکستان سے پریشر کوکر، مسالے اور مٹھائیاں اور ڈرائی فروٹس وغیرہ کیوں بھر کر لاتے ہیں۔ ہر شے تو قریباً اسی قیمت میں دستیاب ہے الحمدللہ۔ البتہ کتابیں یہاں خاصی مہنگی ہیں، وہ پاکستان سے ہی سستی رہتی ہیں۔ اپنا زیور پاکستان میں لاکرز میں ہرگز نہ چھوڑ کر آئیں، اپنے ساتھ لائیں تو ہینڈ کیری میں رکھیں اور اسے بھی تالا ضرور لگائیں۔ اب تو ایئر بی این بی کی سہولت ہر علاقے میں ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں ٹھہر کر سکون سے اچھے علاقے اور اسکولز دیکھ کر گھر یا اپارٹمنٹ لیں، کیونکہ کم از کم سال بھر کا معاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ سردیوں میں باہر پہننے کے کپڑے اور جوتے کینیڈا آ کر ہی خریدیں اور دیکھ کر لیں۔ کپڑوں اور جوتوں پر درج ہوتا ہے کہ وہ کتنے درجے کی سردی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آنے سے قبل کچھ ہنر سیکھ سکیں تو یہ کئی لحاظ سے کارآمد ہو سکیں گے۔ کام اپنے لیے کریں گے تو بچت ہوگی، دوسروں کو سروس دیں گے تو انکم ہوگی، اگر مروتاً مدد کریں گے تو اجر اور دعاؤں کے ساتھ مزید خیر و برکت کی امید ہے۔ لہٰذا کوکنگ، سلائی، ہیئر کٹنگ یا کنسٹرکشن اور پلمبنگ وغیرہ کے کام آنے والے ہنر سمجھے جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے افراد کے لیے ان کی ڈگری کے مطابق شروع میں نوکری مشکل سے ملتی ہے۔ بڑے شہروں میں اگر نوکری کے مواقع زیادہ ہیں تو چھوٹے شہروں میں گھروں کے کرائے نسبتاً کم ہیں۔ اب ایک ہنر آپ کو اور بھی آنا چاہیے، وہ ہے جلد از جلد مخلص افراد سے جڑ جانا۔ دوستی اس لیے اہم ہے کہ فرد تنہا کچھ نہیں، اور مخلص افراد سے اس لیے تاکہ کوئی بھی منافق آپ کا مالی یا جذباتی استحصال نہ کر پائے۔ اپنے کینیڈا میں رہنے والے احباب سے چند فرمائشیں کرنے سے گریز کریں، کیونکہ کچھ کام صرف آپ کے کینیڈا میں موجود ہونے پر ہی ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پہنچنے سے قبل آپ کے لیے کرائے کا گھر تیار آپ کی راہ تک رہا ہو۔ یہ کام آپ کے کوائف میں دستخط جمع کیے بغیر کسی طرح ممکن نہیں۔ دوسرا یہ کہ آج کل کئی آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو بزنس آپ وطن عزیز میں بیٹھ کر کریں اور فنڈز یہاں کسی رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں تاکہ چند ڈالرز کی بچت ممکن ہو سکے۔ ایسے دباؤ کسی پر نہ ڈالا کریں، کیونکہ ان بیچاروں کے لیے اس رقم کا حساب اداروں کو دکھانا مشکل ہوتا ہے۔